ہاں کہتے تھے، نہیں کرنا ہوتا تھا تو نہ کہتے تھے. ایک ایسا انسان جو انسانیت کا علم بردار تھا، بہت معصوم، بہت پیار کرنے والی شخصیت. حالانکہ پروردگار کے کرم سے انہوں نے اپنے بزرگوں کا نام روشن کیا. دولت، شہرت، عزت کیا نہیں تھی ان کے پاس، سب کچھ تو تھا، لیکن میرے رب نے ان کے جسم میں جو دل دیا تھا نا، وہ مادی پرست نہیں دیا. دولت، شہرت، عزت سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ایک انسان تھے، ایک بہت پیارے انسان. وقت بدلا، جب بات ہوئی تھی ان سے تو اس وقت وہ بہت بزی تھے، ٹور پہ جانے والے تھے. مڈ میں آئے تو کہنے لگا کہ اب تو میں اور زیادہ بزی ہوں کیونکہ رمضان آنے والے ہیں. پینڈنگ ہوئی یہ شوٹ عید کے بعد، اور میرا ایمان ہے پتہ نہیں کیوں دل کہہ رہا ہے کہ وہاں سے بیٹھے بیٹھے ایک کمٹمنٹ پوری ہوئی. آج میں موجود ہوں شہید امجد صابری کے گھر پر. جب میری ان کی فیملی سے بات ہوئی تھی تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ شہید تو ہمیشہ سے امر ہوتے ہیں. امجد بھائی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. اگر آپ یہ تصویر دیکھیں تو یہ امجد بھائی کی لاسٹ پک ہے اس دنیا میں. دنیا فانی ہے، ایک دن مجھے بھی جانا ہے، سب نے جانا ہے، لیکن کام کچھ ایسا کر جائیں کہ دنیا رہتے قیامت یاد رکھے، اور امجد بھائی ان خوش نصیبوں میں سے تھے. ویورز، ان کی فیملی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان کے پاس دکھ بانٹنے نہیں آئی کیونکہ ان کے لیے ظاہر سی بات ہے پروردگار ہے ان اللہ مع الصابرین. میرے اور کسی انسان کے الفاظ ان کا وہ ویکیوم پورا نہیں کر سکتے. یہ رب کا کام ہے اور رب نے ان کو بڑا کمپوز کیا ہے. سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گی اپنے اس پروگرام میں امجد بھائی کی والدہ کو. السلام علیکم اماں. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. اماں، امجد بھائی ہمارے درمیان میں موجود ہیں. اچھا، جب میں ان کو دیکھتی ہوں نا تو وہ چاہے وہ عمر کے جس دور میں تھے لیکن اندر سے بہت معصوم تھے. تو بچپن میں کیسے تھے؟ معصوم ہی ہے ابھی، جب سے اب تک. چھوٹی سی تو عمر ہے، کتنا بڑا. لیکن جب وہ آپ کی گود میں آئے، پھر جب وہ 2 سال کے ہوئے، جب وہ 6 سال کے ہوئے، تو وہ اس وقت کیسے تھے؟ شریر تھے؟ شریر ایسے بدتمیز لحاظ تک نہیں تھے. شرارت کرتے تھے، پیسے بہت چاہیے ہوتے تھے. اچھا. امی لاؤ پیسے دو، امی لاؤ. اور ان پیسوں سے کیا ہوتا تھا؟ کھیل کود، اپنا گیند خریدنی ہے، بلہ خریدنا ہے، باہر جانا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، ہر چیز اچھی. ان کو 10 دیے تو اس کو 20 چاہیے ہوتے تھے. اچھا. عید پہ، بقرعید پہ، کوئی شادی بیاہ پہ، بس ایسی بدتمیزی. اچھا اماں، دیکھیں آپ کو اللہ میاں نے کیسے منتخب کیا ہے کہ آپ کے جو شوہر تھے وہ پاکستان کا بہت بڑا نام، بیٹے کو پروردگار نے وہ مقام دے دیا. تو باپ اور بیٹے کا رشتہ کیسا تھا؟ وہ سبھی بچوں کے ساتھ دوستوں کی طرح سے پیار سے رہتے تھے، جیسا ہونا چاہیے. باپ اور بیٹے کا رشتہ جیسا ہونا چاہیے. ابا کے ساتھ جو رشتہ تقریباً سب بچوں کا تھا وہ ایک سرٹن ایج تک تو والد کا مطلب ایک تھا، لیکن اس کے بعد ایک دوستی تھی. لیکن سرور صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. اچھا سرور بھائی، لیکن جب میں فرید صابری کو دیکھتی ہوں نا تو وہ ایک روبدار شخصیت لگتے ہیں، مطلب ایسا لگتا ہے غصہ، روب. تو پھر وہ بچوں سے اتنے پولائٹ کیسے ہوتے تھے؟ آپ یقین نہیں کر سکتی کہ وہ کس طرح ہمارے ساتھ مطلب تھے، اور اسپیشلی میرے ساتھ، کیونکہ آپ سب سے بڑے. جی. اس کے علاوہ ساری دنیا میں جب بھی ہم لوگ جاتے تھے، یعنی یورپ، اسکینڈینیویا، امریکہ، کینیڈا، پوری دنیا میں، تو یہ الحمدللہ یہ شرف مجھے ہی حاصل ہوتا تھا کہ میں اور ابا جو ہے وہ ایک ہی کمرہ شیئر کرتے تھے. چاہے ہم 7 اسٹار میں ٹھہرے ہوئے ہوں، چاہے دنیا کے کسی محل میں ٹھہرے ہوئے ہوں. جوان بچے کہاں چاہتے ہیں کہ باپ میرے اور والد صاحب کی جو ہماری وہ تھی، وہ ایک ایسی باؤنڈنگ تھی کہ جیسی ہونی چاہیے. تو کبھی آپ بھائیوں نے، ظاہر ہے ابا ہوتے بھائی، تو کبھی اماں کا سہارا لیتے تھے کہ ابا ناراض ہے، اماں آگے بڑھے؟ ابا کا سہارا لیتے تھے، امی سے اگر ناراضگی ہو جاتی تھی تو. اچھا. تو پھر امجد بھائی جب آپ سے ضد کرتے تھے تو کس بات پہ ضد کرتے تھے جب چھوٹے تھے؟ اتنی کوئی ضد وغیرہ نہیں کرتے تھے، لیکن کوئی شرارت، کوئی کچھ، تو ان کے ابا مانتے نہیں تھے ان کی بات.
اچھا وہ کبھی نہیں میلے کی یا گھر وہ میں یہ سمجھتے نہیں تھے کہ ان کے بچے شریر ہیں. کہ انہوں نے شرارت کی ہوگی. یہ آنیسٹلی تو اٹ مینس کہ آپ لوگ اپنے ابا کے سامنے کچھ اور بن جاتے تھے اور باہر گلی میں جا کے کچھ اور. ظاہر ہے کہ ابا کی ماشاءاللہ سے پرسنالٹی ایسی تھی کہ ایک والد کے ہونے کے علاوہ ایک بزرگی جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی, ہاں اور دوسرے ایک عجیب ان کی پرسنالٹی کے اندر ایک ایسا تھا کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو, جو دنیا کے بڑے لوگ ہیں, کریم آغا خان ٹائپ لوگ, یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی جب بات کرتے تھے تو ایک خاص ایک لحاظ رکھ کے بات کرتے تھے. یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. کیا ان کی پرسنالٹی میں کوئی کرزما تھا, ایک ایسی میگنیٹک اینڈ کرزمیٹک جس کو کہنا چاہیے, جو پرسنالٹی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی. ایران جا رہے تھے ابا لوگ, امام خمینی کی اس کے اندر کوئی, آپ کی ایج کیا تھی اس وقت؟ ینگ ہوں گے کس وقت میری, جب ابا کے ساتھ آپ ہوا تھا؟ ابا کے انتقال کو 23 ایئرز ہونے کو آ رہے ہیں. بتا دینا کوئی مسئلہ, میں نے تو آپ کو کمپلیمنٹ دیا ابھی الحمدللہ, آپ تو لگتے ہی نہیں ہیں 51 الحمدللہ, ماشاء اللہ, اینڈ یس الحمدللہ میں 51 سال کا بالکل نوجوان, ینگ نوجوان ہے. اچھا, بھائیوں کی جب آپس میں لڑائی ہوتی تھی اور کبھی امجد بھائی اپنے بڑے بھائیوں سے کبھی پٹائی شٹائی ہوتی تھی تو روتے ہوئے آتے تھے؟ لڑائی کا تو سوال ہی نہیں پیدا لڑائی کا ہوتا, تو سوال نہیں ہوتا, کیونکہ جو بھائی نے کہہ دیا وہ وہ اینڈ ہے. لیکن آپ نے جی اس کے اوپر کبھی جرا ہی نہیں ہے, تو جو ہم نے کہہ دیا بس وہ جیسے ابا نے حکم دے دیا, یوں نہیں بھائی, یوں نہیں بھائی. یہ کبھی اما آپ نے باؤنڈ رکھا تھا چھوٹے بھائیوں کو بڑے بھائی کی؟ وہ قدرتی طور کے اوپر ہمارے یہاں جو دستور ہے نا, الحمدللہ ہمارے جو خاندانی ایک وہ تو نظر آ رہا ہے, یہ خاندانی جو وہ بس وہ یہ تھا, ادب نظر. ابا نے اپنے بھائیوں سے جو کہہ دیا ختم, ہاں مقبول صاحب جی دس از اینڈ, اور اسی طرح جو ہم نے کہہ دیا ختم. کبھی یہ پوچھا نہیں کیوں بھائی, کیسے بھائی, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا کر دیا, اس میں نقصان ہو جائے گا, نہیں بھائی اوکے جی. ابھی یعنی کہ اس کے شہادت سے 2 روز پہلے کی بات ہے کہ میری سسٹر ہے جو مجھ سے بڑی ہیں, 2-2.5 سال مجھ سے بڑی ہیں, ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ بیوہ ہو گئی, ینگ ہے وہ بھی ماشاءاللہ. اور تو جب ان کے 40ویں کا ہو رہا تھا, ان کے بھی ابھی ہوا ان کا بھی 40. تو ہمارے یہاں رواج ہے کہ پھر بہنوں کو کچھ دیتے ہیں بھائی وغیرہ, تو ان لوگوں نے کچھ ڈیسائیڈ کیا, تو فائنل جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ ظاہر میرا ہوتا. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے, وہ فیس ٹائم کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے تھے, میں نے سنا, میں نے کہا یار اس کو ایسا کرو ڈبل کر دو. انہوں نے اوکے بھائی فنش. یہ لاسٹ جو میری اس سے بات ہوئی وہ یہ ہے, کہنا تھا بھائی ابھی کنیکشن ٹھیک نہیں آ رہا ہے, میں پھر بعد میں بات کرتا ہوں. میں نے چلو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کو جو سوچ رہے ہو نا پٹ اٹ ڈبل. اچھا اماں بھائی, آپ سے کس چیز سے ڈرتے تھے کہ اگر میں نے یہ کر لیا میری اماں بہت ناراض ہو جائے گی؟ ڈرتے تو آج تک تھے, ایمانداری آج تک. دیر سے آئے تو دیر سے تو وہ آتے ہوں اب تو دیر سے ہی آتے تھے, ہاں, لیکن پھر بھی میں گاڑی دیکھتی تھی. اول تو یہ بولتے ہوئے جاتے تھے یا 2-3 بجے کا ٹائم ہوگا تو مس ہو گئی ہوں. تو پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ جب جا رہے ہیں نا, چاہے کتنے بزی ہیں, اللہ حافظ کہہ کے جا رہے ہیں اور اپروکسیمیٹلی ٹائم بتا دیں کہ اس ٹائم تک ہم آ جائیں گے. اب اس میں اگر لیٹ ہو گئے یہ ہے لیٹ کا مطلب, یہ ہے لیٹ کا مطلب, ورنہ ہمارے یہاں تو راتوں کو جاگنا اور دن کو سونا تو ہمارا مطلب یہ ہے, آنکھیں ہم نے اس معاشرے میں کھولی. ہم جب ابھی آئے نہیں تو میں گاڑی اس کی دیکھتی تھی, ہاں آ گئے ہوں گے, انہوں نے سوچا ہوگا مس ہو گئی, جا کے سو گئے. اور جب باہر جاتے تھے ملک سے تو پھر آپ سے کس طرح اجازت لے کے جاتے تھے؟ دعا سب بات بتاتے تھے, اجازت لیتے تھے, روزانہ ملتے تھے, چاہے گھنٹے کے لیے چاہے 2 گھنٹے, ٹائم نہیں ہوا تو خالی دعائے سلام ہو گئی ہے. تو اب کے وہ بھی ایک وہ فون مجھے نہیں ملا 2-3 دن تک نا, خیریت نہیں, بہو ہے اوپر, وہ زیادہ ہی فون ان کے چکر میں فیس ٹائم زیادہ سمجھتی, امی کو تو نہیں آتا نا, میں اتنا نہیں سمجھتی. میرے پاس نا اماں کو فون رکھا ہے, میرے پاس ہے, آ گیا ہے, خیریت لے لی. جب 2-3 دن کے بعد آیا تو ذرا غصہ آ جاتا ہے مجھے جلدی. کہنے لگے, میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا, ہم جب مجھے خیریت نہیں دی بیٹا تم نے, تو میں کیا ان لوگوں سے پوچھتی پھروں کہ میرے بیٹے کا فون آیا کہ نہیں آیا؟ کہنا نہیں امی میں تھوڑا بزی ہو گیا تھا, میں ایئرپورٹ پہ تھا, میں یوں تھا, میں وہ. چلو خیر, ابھی کی بات مرنے سے 2-3 دن پہلے کی بات, اچانک میرے دل میں, ماشاء اللہ روز ہی جاتے ہیں, روز ہی آتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں جی. اچانک میرے دل میں ایک ڈول سا پڑا, میری گھبرا کے آنکھ کھلی, میں نے کہا آج امجد ابھی تک نہیں آیا, سحری میں آ جاتے ہیں, پھر ملتے ہیں, ملاقات ملتی ہے. تو مجھے ایک دم گھبراہٹ سی ہوئی. تو خیر یہ جب آئے صبح, میں نے کہا امجد آج ایسے ایسے ہوا, میں نے کہا
میں روز تو نہیں پوچھتی, مجھے پتا آ گئے چلے گئے. آج میں نے کہا بیٹا میرا ایسا دل ہو گیا. تو کہنے لگا اچھا. جس دن انہوں نے میچ کھیلا, تھرسڈے دن تھا, یاد ہے؟ ایک دن پہلے کی. جی جی. تو میں نے کہا مجھے بتا دیا کرو. کہا اچھا ہمیں پریشانی کی کیا, اب وہاں سے وہاں چلے گئے, وہاں سے وہاں چلے. تو جب میچ کھیلنے والا دن تھا تو وہاں پہ انہوں نے روزہ کھولا. میچ نہیں, پہلے وہ پڑھائی اور لکھائی جو بھی وہاں کا کام کر کے پھر یہ اس کو وہاں جانا تھا میچ کھیلنے. جی. تو پھر انہوں نے اس وقت مجھے فون کیا, امی آج پریشان نہیں ہونا, اور اب ہم یہاں سے وہاں جا رہے ہیں میچ کھیلنے. میں نے کہا اچھا. میں دیکھتی رہی, ٹی وی لگایا ہوا میرے کمرے میں, دیکھتی رہی. مجھے اتنا پیار آیا, اتنا اچھا لگا کہ میں تو ان لوگوں کو زیادہ نظر بھر کے دیکھتی بھی نہیں. ان کے چہرے پہ ایک معصوم بچہ, ہاں تھی معصوم باتیں. کوئی بھی دیکھ لیں آپ, فیس دیکھ لیں, ایک معصوم بچہ اندر سے کوئی باتیں بھی نہیں تھی, چالاکی نہیں اس تھی. بات پہ ڈرتی تھی. میں نے کہا تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہو یہ لوگوں کی باتیں, یہ لوگ بھی آ کے کہہ جاتے ہیں شر اتنی تیزی سے تو تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. اتنا بھی معصوم بچہ نہیں. میں یوں کہتی اتنے بھی بولے کہ تم بات نہیں سمجھتے. چھوڑو امی, ہم کیا کریں گے ان لوگوں کی بات سمجھ. اچھا, یہ جو آپ کے جو گھر کے, ابھی جیسے سرور بھائی نے بتایا ہے کہ بڑے کی عزت کرنی ہے, کچھ بھی ہے, اور پھر امجد بھائی کے پاس تو اتنی دولت, وہ تو کہیں بھی پوش ایریا میں موو ہو سکتے تھے. نو, جہاں پہ بزرگ رہے وہیں پر. تو یہ جو مٹی سے اتنا قریب, گھر سے اتنا قریب, اپنے علاقے سے اتنا قریب, یہ آپ کی تربیت تھی یا آپ کے خمیر میں؟ میں بتاؤں آپ کو بات جی, کہ کبھی کبھی یہ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں نا, تو یہ اپنے انسولیٹ فیل کرتے ہیں. آج کی جنریشن, آج کی امی, وہ ہمارے دوست کہہ رہے تھے, سہیلیاں کہہ رہی تھیں آپ یہاں رہتے ہو, آپ لوگ یہاں رہتی ہو, تو کہتے تھے امی کہیں اور کہیں نہ چلے, وہاں سوسائٹی میں وہاں اچھا سا وہاں گھر لیں گے. پھر وہاں میں نے یہ کہہ دینا, میں نے کہا بیٹا تم گھر لے لو, کلفٹن پہ لے لو, کہیں بھی لے لو, اور مجھے تو یہی رہنا. تو پھر کہتا تھا کہ آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا. میں نے کہا نہیں, میں مستقل تھوڑی رہوں گی, آؤں گی تمہارے پاس بھی رہوں گی, وہاں بھی رہوں گی, وہاں بھی رہوں گی. 2 بیٹے اور ہیں اللہ رکھے اوپر, یہ تو باہر ہوتے ہیں, تو ایسے میں نہیں, مگر میں باہر ہو کر بھی بہت دیسی ہیں, لیکن میں رہوں گی یہاں. صحیح, میں یہی رہوں گی. مطلب ماں کو نہیں چھوڑا. تو کہہ رہا میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں, نہیں جاتا. اور آپ کو پتہ ہے, میں ایسے شیلٹر ہومز میں گئی ہوں کہ جب اولادوں کے پاس بہت دولت آ گئی نا, تو بڑے بڑے بنگلوں میں ایک ماں کے لیے کمرہ نہیں ہے, کمرہ نہیں ہے, اور اپنی ماں کو کس حال میں نہیں. چھوڑا. ابھی پچھلے سال جو گرمی پڑی تھی جی, تو بڑی آفت کی تھی, یہ آئے تھے بچہ میرا پروگرام کر کے. اللہ کیا کرے, اللہ یہ تو بہت پریشان ہو گئے. وہ امجد صاحب, اس نے کچھ آؤ دیکھ رہا تھا, اس نے کیا کیا, اپنی گاڑی نکالی, اپنے بچوں کو بٹھایا, امی آ جاؤ, شاہ آ جاؤ, ایک بہن بھی ہے اس کی شادی نہیں کری ہم نے, شاہ جلدی آ جاؤ نیچے, امی آ جاؤ. کہاں جا رہا بیٹا, چلو چلو. ہمیں بٹھا کے گاڑی ہوٹل میں لے گیا, ایئرپورٹ کے قریب, وہاں اے سی ویسی سب کچھ, جاتے ہی لوگ کھڑے ہو گئے. چلو بھائی, ہم نے تو وہاں جا کے اپنے آرام کر لیا. آپ کو تکلیف, تو پھر آپ کو تو میرے خیال میں آپ کو سر درد بھی ہوتا ہوگا, تو وہ تو پریشان ہو جاتا. ایک دن پہلے بیٹھا رہا میرے پاس, اب سنے تو وہاں لے گیا, گرمی اور امجد مجھے گھر بھیج دے, امجد بیٹا بس آپ گھر بھیج دو. چلتے ہیں امی, ابھی ہم سبھی چل رہے, وہاں کی لائٹ آ گئی, مجھے پتا چل گیا, آ گئے سب, کوئی بات نہیں. ابھی 2 دن پہلے 3 دن پہلے, شوگر ہے نا مجھے, تو ایک دم اتنی ڈاؤن ہو گئی کہ بہت پسینے آ رہے. میں اور وہ میری بیٹی ہے شازی, وہ ہم لوگ سوتے ہیں ایک روم میں. امی, میں نے کہا کبھی میں ادھر تکیہ لگاؤں, کبھی میں ادھر, عجیب سی گھبراہٹ. جی, وہ شوگر جب ہائی یا لو ہوتی ہے تو گھبراہٹ ہوتی ہے. اچھا, اب وہ پریشان. اب اس نے کہا بھائی بھائی دیکھنا, امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی. اب یہ بھاگے بھائی, چپل بھی نہیں, ایک ہی زینہ, یہ وہاں سے بھاگے, اس کی بیوی آئی اور یہ چھوٹا بیٹا, یہ بچے سارے بھاگے. کیا ہو گیا امی, کیا ہو گیا, لو امی کو چاکلیٹ کھلاؤ, لو امی کو وہ کھجور کھلاؤ. وہ چھوٹے والا بھاگ کے بوتل لے کر, تو کالی بوتل کہہ رہے وہ نا پاکن, وہ پی لو تو ٹھیک ہو جاتی. خیر یہ دونوں بھائی اور یہ سب میرے چکر میں لگے, تو ٹیسٹ کرو امی کی, ٹیسٹ کرو امی کی. وہ 2-3 دفعہ ٹیسٹ کروائی, یہ کھلایا, وہ تھوڑی صحیح ہو گئی. تو یہ یوں بیٹھا رہا, میں اپنے بیڈ پہ لیٹی, یہ یوں بیٹھا رہا, لیٹا رہا. تو کہنے لگا شازیہ ذرا سے بھی طبیعت امی کی بگڑے, امی یہ نہیں سوچنا بھائی میں سو رہا ہوں, میں سوتا نہیں ہوں, میں جاگتا رہتا ہوں. میں یہ کہہ دیتی ہوں چھوڑنا, اتنی سی بات میں بچوں کو پریشان کرنا. ذرا سی بھی کچھ ہو مجھے فوراً بتا دینا امی, شازیہ مجھے فوراً بتا دینا. امی تو کہہ دیتی ہیں کہ نہ جا, سو رہا ہے,
آپ کو بیٹے کی فکر ہوگی کہ جاگا ہوا ہے تو سو جائے، ان کو آپ کی فکر تکلیف ہوگی. تو بیٹا میرا یوں میرے پاس لیٹا رہا زمین میں، ہاں. تکیہ لگا کے لیٹا اچھا رہا. آپ کے ماشاءاللہ اگر میں سارے بیٹوں کے ماں کو بتایا کہ میرے کس بیٹے میں کون سی خصوصیت ہے، تو اگر میں سروت بھائی سے بھی شروع کروں اور طلحہ تک میں جاؤں گی تو آپ نے وہ سب بچوں کی ایک ایک خصوصیت مجھے بتانی ہے، لیکن بریک کے بعد. ویئرس، امجد بھائی کہیں نہیں گئے، ہمارے درمیان موجود ہیں. گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ امجد بھائی بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں، دیکھ تو ذرا معصومیت. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے. ہمیں اور بھی فیملی ممبر جوائن کریں گے، دوست جوائن کریں گے مگر اس بریک کے بعد. آپ نے ابھی جی میں ابھی طبیعت خراب، ذرا یہ بتائیں آپ کو کیا پرابلم ہو رہی ہے ابھی؟ پرابلم تو کچھ نہیں ہے ابھی. میں بھائی کے ساتھ گیا ہوا تھا کسی کام کے ذریعے، تو مجھے آپ کو پتا ہے کہ شوگر والوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا چلا ایک روٹی کھا لیتا ہوں، اور تھوڑی سی میرے دوست شاہد صاحب ہیں، ان کا کاروبار دودھ کا ہے، تو انہوں نے میرے ربڑی بھجوائی تھی اور ایک دو آم کھا لیے. میں نے زیادہ تو کچھ نہیں کھایا. زیادہ نہیں کھایا آپ نے، بس ربڑی اور آم. وہ میرے دوست نے بھجوائی تھی اسپیشل، حیدرآباد سے آئی تھی وہ. اچھا جی ہاں. اب ایک کام کریں، ایک شیک بھی پی لیں. وہ ڈاکٹر کہتا ہے لکوڈ کے پرہیز ہے. اچھا بات سنیں، یہ یو کے میں رہتے ہیں، ابھی اماں بیٹھی نہیں تھی نا، تو میں نے اماں سے کہا اماں سروت بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بہت ایسٹرن ہے، زمین سے قریب ہے، تو یو کے میں بڑے بڑے رنگ چڑھ جاتے ہیں، خاص کر وہ گورا رنگ بھی بڑا اوپر سوار ہوتا ہے. تو اماں کو نہیں پتا، بھائیوں کو تو ان کا سیکریٹ پتا ہوگا. میں حقیقت بتاؤں، میں بھی بھائی، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ سب سے شروع کے ساتھ کام ہوں، والد صاحب آپ دونوں ساتھ. اور بھائی میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی، اور نہ کہ یہ اس ماحول میں رہ کے ایسے ہیں. تو یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ واقعی نیک آدمی ہے. اور امجد بھائی جب جاتے تھے تو امجد بھائی کی فین فالوئنگس تھی، ٹھیک ہے. اب حسن بہت چالاک ہو گیا ہے آج کل. جی ہاں. سوال سمجھ گئے؟ جی ہاں سمجھ تو گئے. امجد بھائی کو بھی تو ٹریپ کرنا. اچھا امجد بھائی کیا کرتے تھے؟ اچھا اس کا میں آپ کو جواب دوں گا بالکل صحیح. ہاں. کہ والد صاحب جب دوروں پر جاتے تھے تو ان کے پیچھے بھی خواتین پیچھے لگ کے آ جاتی تھی، بلکہ کافی لوگ تو یہیں پہ آ گئیں. اور یہاں پہ آ گئے ہمارے، ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، پاکستان آ گئی. پاکستان آ گئی. ویسے بھی پروگرام کے علاوہ میں بتا رہا ہوں، فارن کے لحاظ کہہ رہا ہوں، وہ شادی کے لیے آ گئیں، ہمارے چچا کے پیچھے بھی آ گئیں اور ہمارے پیچھے بھی آ گئیں. اور پھر امجد بھائی کا نا تو بھابیاں، اگر آپ یہ شو دیکھ رہے ہو تو نظر رکھنا ذرا. لیکن میرا بھائی سرورت شریف واقعی بہت شریف النفس آدمی ہے. آپ کو میں اپنی ایک بات بتا دوں، میں بتانا چاہ رہا ہوں. ایک تو والد صاحب کی بات بتا دوں، اپنی تعریف مجھے سننا اچھا نہیں لگتا زیادہ. نہیں میں نے تعریف نہیں کی، آئی ایم سوری. میں نے تو وہ میں نے جو بات کی ہے، جو میں نے پورے یورپ کا ٹور بھائی کے ساتھ کیا ہے، اور لندن امریکہ سب جگہ بھائی کے ساتھ بھی ہوتے تو بھائی کا رو بھی اتنا تھا، ابھی تو پتہ چلا کہ آپ سے لوگ نہیں. لیکن یہ کہ ہم ایک دوسرے پہ نظر بھی تو رکھتے ہیں نا بھائی، کون کیا کرتا ہے. تو اس لیے میں قسم کے کھا کے کہہ سکتا ہوں. اچھا کبھی ایسا ہوا کہ امجد بھائی کے پیچھے کوئی جنونی خاتون فین پڑ گئی ہو، آپ لوگ سے کہتے ہو کہ بھائی میں پھنس گیا ہوں، کچھ کرو بتاؤ؟ الحمدللہ اس کو ہینڈل کرنا ہمیں بہت اچھی طرح آتا. ابا نے ہمارے فرانس کا ایک واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. ایک فرینچ خاتون تھی اور بہت بڑے عہدے پر تھی وہ، یعنی شی واز سارٹ آف اے منسٹر، یعنی بالکل ہیوی اور بڑی ہائی قسم کی منسٹر تھی. تو وہ ابا کو اس نے بہت زیادہ اپروچ کیا. تو ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ تمہیں زیادہ پسند آ رہا ہو تو آپ ہماری بہن بن سکتی ہو، بیٹی بن سکتی ہو. تو ہم نے تو یہ سیکھا ہے اپنے بزرگوں سے، جو ہم نے سیکھا ہے، ہم نے یہ سیکھا کہ اچھا بھائی اگر میں آپ کو بہت زیادہ پسند آ رہا ہوں تو ٹھیک ہے، آپ ہم سے رشتے داری آج ابھی تو ہماری بہن بن جاؤ، بیٹی بن جاؤ، یہ دو. تو اس کے تو دل کے ارمان پہ آپ نے بس یہ ہے. تو یہ ہم نے سیکھا. یہ نہیں کہ مجھے نہیں کرنی ہے، کہ مجھے منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ مجھے بیٹھ کے بات کرنا کہ پتہ چلے کہ ذہنی ہم آہنگی کتنی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ. یہ میسج جا رہا ہے آن ایئر. ان کی بات بڑی کر کے بتا دیں. ایک سنگل پیرنٹ کوارا بیچلر میرے ساتھ. جی اماں، ان کی بات بڑی کر کے بتا رہی ہوں کہ ان کا مزاج اب کسی سے، میں صبح کہہ رہی تھی کہ مل نہیں سکتا. یہ بھی کسی اور قسم کے لوگ ہیں، اور اب کی یا جب کی عورتیں وہ کسی اور قسم کی. تو یہ خود بھی کہتا ہے کہ ابھی میں الجھن میں پڑ جاؤں گا، میرا بچیوں کا ساتھ. اب میں اس کو خود کہہ رہی تھی کہ بیٹا تم نہ ہی کر رہے ہو تو بہتر کر.
نہیں تو یہ پریشان ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ مطلب کہ خواتین کی کمی نہیں ہے, الحمدللہ بے انتہا خواتین جو. اچھا دوسری بات, مجھے ریجیکٹ کرنا بہت برا لگتا ہے کہ کسی کو میں کوئی اپروچ کرے اور اسے ریجیکٹ کرے. یعنی یہ دونوں باتیں اپروچ بہت سارے ہیں. امجد بھائی سن رہے ہو بھائی کی بات؟ وہ تو بہت زیادہ میرے پیچھے. بھائی کی بات کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے جو امی ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر میں تو ابھی بھی شادیوں کا یہ شوقین بیٹا کتنی کی ہے؟ ایک ہی ہے نا؟ دو ہی ہے تو ایک, مگر 4 ہے نا, لیکن انصاف کرنا ہے, کریں گے تو بھائی نہیں وہ چلی گئی. اچھا ٹھیک ہے. طلحہ بھائی آپ بھی تو بولے کچھ, کیوں اتنے معصوم ہو؟ آپ کی تو اماں خود ہی کروا دیں گی, اگر آپ کو تو بولنے کی دیر ہے. وہ الحمدللہ میں بھی شادی شدہ ہوں. نہیں وہ تو نہیں, کتنی ہے؟ یہاں 2 ہے نا. بھائی کو بہت لگی ہوئی میری شادی کی. اچھا بھائی رحم کر لو اس پہ, وہ ایک کو سنبھال لے. میں مذاق, وہ تو اتنے معصوم ہے ایسی ہے کہ ان کو چھوڑے ادھر کروا دے. حقیقت یہ کہ میں واقعی بہت بات کرتا ہوں اور بعض وقت سیریس مذاق بھی کر جاتا ہوں. تو ہم کا سینس آف ہیومر جو ہے نا, اٹس ویری ہائی. نا سینس آف ہیومر جو ہے بہت ہائی ہے, اور اس کا ہیومر سمجھنا جو ہے نا بڑا مشکل ہے. اچھا بعض دفعہ غصے ہو جاتے ہیں لوگ. اچھا میں ان کو سمجھتا ہوں. ہاں صحیح کہا انہوں نے. میں اب کل پرسوں ہم لوگ کسی کام سے گئے تھے, میں طلحہ کی وائف, میری وائف, تو ہم چاروں تھے. تو ہم گئے وہاں پہ, اتفاق سے طلحہ کی کوئی کلاس فیل ہوئی گئی. تو طلحہ کی وائف مجھ سے کہنے لگی, مجھے تو بھائی کہتی کہ بھائی آپ بہت پیچھے پڑ رہے تھے نا, دیکھیں یہ رہ گئی. میں نے کہا اچھا. وہ اتفاق سے اس کا ہی مذاق بن گیا تھا, اور ہم نے اس کو انویٹیشن بھی دیا کہ بھائی وہ اپنا. نہیں انہوں نے بہت کام کروایا ان کا, فٹافٹ یہ کر وہ کر. بھی طلحہ صاحب آ گئے, طلحہ صاحب بھی آ گئے میرا. اچھا ان کے آفس میں بھی ان کا بڑا کافی وہ مذاق ہوا کہ بھائی اچھا تمہارے اتنے بڑے بڑے لوگ دوست ہیں, وہ ان کی کلاس میں پڑھتی تھی, مگر وہ ماشاءاللہ دبلی پتلی تھی. ہنس ہی رہے ہو بھائی, کچھ بول نہیں رہے ہو. میں نے جس طرح بتایا کہ جتنا کلوز میں ابا کے رہا ہوں شاید کوئی بھی نہیں رہا جتنا کلوز میں رہا, کیونکہ ہمیشہ روم شیئر کرنا اور ہر بات کو, آدھی بات کو سمجھ لینا, اور میری بھی آدھی بات ابا جی سمجھ لیتے تھے. اور لیکن جو میری ابا کے ساتھ کنیکشن تھا وہ ایسا تھا کہ بالکل فری. اور انہوں نے کہا بیٹا جو تمہارا دل چاہے نا, اچھا باؤنڈ نہیں زندگی میں وہ کرنا, ٹھیک ہے, جس کو تم کر کے انجوائے کرو. جو بھی کام کرو اس کو انجوائے کرو. آج میں اس بات کو کلیئر کر دوں کہ نمبر تو بھائی کا ہی تھا, صحیح بات ہے, لیکن بیچ میں کیونکہ میں تھا سیکنڈ نمبر پہ بھائی کے بعد, تو لیکن ہم نے مشورے سے, باہمی مشورے سے یہ بات کی کہ امجد صابری اس کا زیادہ اہل ہے, کیونکہ میری اپنی بھی کچھ ایکٹیویٹیز اور تھیں, الگ تھیں. میں امریکہ میں تھا تو اکیلا ادھر کام بھی کرتا تھا, مزدوری کرتا تھا. میں اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ میں کوئی بہت بڑا راؤٹ. لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک ہڈن ٹیلنٹ ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے نا, یہ تو ایک ہڈن ٹیلنٹ, تو شاید وہ امجد بھائی بیسٹ چوائس. اور وہ آپ نے اگر دیکھیں سہارے فلم سے اس کی عمر دیکھیں اور اس کا وہ ٹیلنٹ, وہ چھوٹے سے بچے ہیں, وہ لپے آتی ہے. جی جی جی, اس میں ایکٹنگ کا بڑا ٹیلنٹ تھا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ تو ڈائریکٹر صاحب اور پروڈیوسر صاحب ہمارے گھر پر گاڑیاں لے کے کھڑے رہتے تھے, امی نے جانے ہی نہیں دیا اس کو. اور کرکٹ تو ماشاءاللہ تھا ہم لوگ. حالانکہ آپ ان کو دیکھیں, ان کی ہائٹ, ان کا ویٹ, بٹ امجد بھائی واز پلئنگ کرکٹ. جو لاسٹ کیچ جو اس نے لیا ہے اس کے لیے عمران خان نے آگے کہا اگر ہماری ٹیم ایسے کیچز لینے لگے تو شاید ہم میچز جیتنے لگے. زبردست. ویئرز یہاں پر وقت ہے بریک کا. امجد بھائی ہمارے پاس اس وقت بھی یہیں پر ہے, انفیکٹ وہ انجوائے کر رہے ہیں, اور وہ باتیں ہو رہی ہیں جو شاید نہیں کی کسی سے بھی, نہیں کی کسی نے, اور یہ میری کسی سے بھی ہم نے بھی نہیں کی, شاید آپ کی وجہ سے. یا تھینک یو سو بھائی, کنٹرول. اوکے اوکے. اس بریک کے بعد, یہ مذاق سیریس نوٹ کا مذاق, اس بریک کے بعد صابری فیملی کی اس جنریشن کو میں آپ کے سامنے لے کر آ رہی ہوں جن کے ہاتھ میں اصل ذمہ داری. بٹ دا بیسٹ پارٹ جو عظمت بھائی نے ابھی ہم تھے تو انہوں نے کہا تھا لیٹ دیم کمپلیٹ دیئر ایجوکیشن فرسٹ, اٹس اے گڈ سائن. وقت تو میرے دوست ہو مجدد, آپ کے نام کے آگے امجد, اس کے آگے فرید. یو نو نا, دیز ٹو ور دا لیجنڈری پرسنالٹیز آف پاکستان. کیسے تھے ڈیڈی اور بیٹے کا رشتہ؟ یہ تو بہت چھوٹے تھے, یہ تو ادھم مچاتے ہوں گے. جی بہت اچھا تھا ڈیڈی کا اور میرا رشتہ. جیسے ڈیڈی ہمارے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتے تھے,
اور جیسے یہ نہیں کہ کہیں گراؤنڈ میں لے کے چلے گئے بڑے اسٹیڈیم میں, ڈیڈی کے روم میں ہی ہم لوگ ایسے وکٹ لگا کے ایسے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے تھے. تو ڈیڈی کی کوئی چیز توڑ دی تو ڈیڈی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, مما کو سارا مسئلہ تھا. صحیح. ہم نے ایسے روم میں نا ایسے لائٹ لگی ہوئی تھی تو بھائی نے شاٹ مار کے توڑ دی. ڈیڈی نے سارا انتظام خود لے لیا کہ یہ مجھ سے ٹوٹی. اماں کا ہولڈ تھا نا اس لیے. اچھا یہ بتاؤ کہ کون سی ایسی بات ہوتی تھی جس سے ڈیڈی ناراض ہو جاتے تھے, پھر آپ لوگ کیسے ان کو بناتے تھے؟ ڈیڈی ایک بات تھی, جیسے اگر ہم پڑھائی میں اچھے مارکس نہیں لاتے تو ہم سے ناراض ہو جاتے تھے. کیوں نہیں لاتے تھے؟ کرکٹ کھیلتے تھے. آپ کو اسے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, آپ کو تو دیکھ. ہاں بولو, جلدی سے بولو, جلدی بولو بیٹا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ویسے تو مجھ سے کبھی نہیں ناراض ہوتے تھے, ایک بار ان سے ناراض ہو گئے تھے. اچھا کیوں؟ کیونکہ ہمیں مدرسے جانا تھا اور یہ جب آخری دن جب ان کی ملاقات ہوئی ہے یہ تب کی بات ہے, جس دن ڈیڈی نکلتے تھے اس سے پہلے. تو یہ سائیکل چلا تھے باہر گلی میں, اور مجھے ڈیڈی نے بھیجا تھا کہ ان کو بلا کے لاؤ, یہ بھی خود سائیکل چلانے لگ گئے. ڈیڈی نے کہا, ڈیڈی نے ان کو بھیجا کہ انو بھائی کو بلا کے لاؤ, مدرسے کا ٹائم ہو رہا ہے. تو یہ بھی یہ دونوں مل کے سائیکل چلانے لگ گئے. سائیکل چلانے لگ گیا. تو ہم لوگ جب اوپر آئے تو ڈیڈی نے ہمیں بہت ڈانٹا تھا کہ مدرسے جانا ہے. مدرسے جانا ہے تو سائیکل بھی چلانے لگتے تھے. اچھا ڈیڈی جب باہر جاتے تھے تو آپ بچے ان سے کون سی فرمائش کرتے تھے؟ کون سے؟ ہمیں کچھ فرمائش کرنے کی ضرورت نہیں تو خود ہی لے آتے تھے. اور ڈیڈی پان بہت کھاتے تھے, اور کبھی آپ نے پان کھا لیا کسی نے, پھر کیا ہوتا تھا؟ کھانے دیتے تھے؟ کھانے تو دیتے تھے, یعنی میٹھا. اچھا میٹھا یا سافٹ خوشبو. اچھا ڈیڈی کبھی آپ کو بولتے تھے کہ جیسے میری جگہ کس نے لینی ہے؟ ڈیڈی کہتے تھے کہ مجھے, ان کو ایسا لگتا تھا کہ ان کی جگہ یہ لیں گے. انشاءاللہ. بیٹے تو سب برابر ہیں, ہے نا؟ انشاءاللہ. اچھا یہ جیسے بچے ہوتے ہیں, بہنیں بھی ہیں, کہتے ہیں کہ جو بہنیں ہوتی ہیں نا وہ ڈیڈی کے قریب ہوتی ہیں, اور جو بیٹے ہوتے ہیں وہ مما کے قریب ہوتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. کیوں؟ ہم پانچوں ڈیڈی کے قریب ہیں. اور آپ لوگ جب بہنوں کو ستاتے ہوں گے تو کیا کہتے ہوں گے؟ بہنیں شکایتیں کرتی ہوں گی نا, بھائی شریر ہوتے ہیں, میرا بھی بھائی بہت شریر تھا, بہت تنگ کرتا ہے بہن کو. بہن نا شکایت کرتی ہیں تو دو اپنے پاس سے لگا کے اور کرتی ہیں. ہوتی ہے نا بہن, ہمارا رائٹ ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے نہیں تھے کہ خبردار. ہماری بہنیں وہ جو بھی ان کی کسی سے لڑائی ہوتی تھی نا تو نا ان کا فون تھا, وہ ریکارڈ پہ لگا کے اپنے پاس رکھ لیتی تھی یا ویڈیو بنانے لگ جاتی تھی, پھر دکھاتی نہیں, یا پھر کوئی ایسے یا پھر کوئی ادھر دیکھو میرا بیٹا, ادھر آؤ میرے پاس. کیا ہو گیا؟ ڈیڈی تمہارے پاس ہے بیٹا, کیا ہو گیا؟ ارے یہ دیکھو, وہ دیکھو, پاپا پاپا. اچھا امجد کی زندگی میں ہی جو ہے میں ان کو سکھاتا تھا, بلاتا تھا, تو یہ تو نہیں آتے تھے, دونوں والے کم آتے تھے. یہ اسکول سے آگے سیدھا میرے پاس آ کے بیٹھ جاتا تھا, کیونکہ پاپا ہے نا اب ان کے. ضرور, مطلب ان کو میں بلاتا تھا, امجد کی زندگی ہی نہیں تو بلاتا تھا, لیکن یہ بچپن سے اسکول سے آیا اور آگے سیدھے میرے کمرے میں آ کے بیٹھ گیا. اور سیدھے تو ابھی ایک آئٹم پیش کریں گے اپنے سب سنت والے تینوں بھائی مل کے, اور پھر اسی کے ساتھ طلا بھائی آپ کی نعت. اور میں یہ بتاتی چلوں کہ طلا بھائی جو نعت ہم اس پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں وہ امجد بھائی طلا بھائی سے فرمائش کر کے سنتے ہیں. پاپا اجازت, ہمارے دو بیٹھے ہیں جو ہمیں سکھاتے تھے, چاچو اور ہمارے پاپا, اجازت ہے؟ دادی اجازت. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا.
وہ ہمارے درمیان موجود ہے. دیکھو مسکرا رہے ہیں. مجھے اتنا اچھا لگا کہ جب اماں نے بھائیوں نے یہ کہا کہ آج ہم نے آپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کی اس پروگرام میں, ہم نے آپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کی ہے جو کسی کو نہیں پتا, بلکہ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں ہے. تھینک یو سو مچ بھائی, آپ لوگوں نے اتنی عزت دی. طلعت صابری صاحب ہمارے ساتھ وہ نعت اس پروگرام میں شامل کر رہے ہیں جو امجد بھائی فرمائش کرتے تھے ان سے سننے کے لیے. جی طلعت بھائی بتائیں اس کا کیا راز ہے؟ اس سے پہلے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں, سانسیں میری تیرے کلمے پڑھے. میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں, سانسیں میری تیرے کلمے پڑھے, نس نس کرے ورد تیرا صلی علی محمد بڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. اور یہ شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ امجد بھائی مجھ سے اور میری والدہ بھی بہت مجھ سے کہہ کے فرمائش کر کے سنتے ہیں بار بار. مجھے سے امجد بھائی سماعت فرمائیے گا. پلکوں سے روزے کی جھاڑو کروں, تیرا نام ہو لب پہ جب میں مروں. پلکوں سے روزے کی جھاڑو کروں, تیرا نام ہو لب پہ جب میں مروں. چل دل مدینہ